ابھی فلسطین کے حالات چل رہے ہیں، وہاں کی ایک عالم نے خط لکھا ہے، وہ خط میں ہم کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ خط آپ نے کبھی سنا یا نہیں سنا۔ اس عالم نے جو خط لکھا ہے، قسم خدا پاک کی، یہ خط میں نے اس کو لکھا، میں نے اس خط کو، اور میں نے اس کو اردو میں لکھا۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میرے آنکھ میں آنسو آ رہے تھے، اور میں آپ کو صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں، صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری زبانیں بند ہو جائے اللہ کی شکایت کرتے کرتے۔ آج ہم لوگ تھک چکے ہیں، جس کو دیکھو شکایت کر رہا ہے اللہ رب العزت کی، نعوذ باللہ، اور صبر سے باہر نکل رہا ہے۔ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ لوگ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اس لیے اب اگر دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے نام پر جئیں گے اور اللہ کے نام پر مر جائیں گے۔ میں آپ کو یہ خط سنا رہا ہوں، تو آپ دل کھول کر سننا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھ میں سے بھی آنسو نکلیں گے، لیکن آنسو نکلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات اور وہ ہمت پیدا ہو، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی مایوسی طاری نہ ہو۔ کوئی آج ایک مسلمان صرف اس لیے ڈر رہا ہے کہ جیل میں چلا جاؤں گا، یہاں چلا جاؤں گا، لیکن ان کی شہادت کو دیکھیے اور ان کے خط کو پڑھیے، سمجھیے، تب جا کر وہ طاقت پیدا ہوگی۔ کیا لکھ رہے وہ خط کے شروع میں؟ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، شعر ہے پہلا، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ خط اپنے ایک دوست جو عالم تھے ان کے لیے لکھا تھا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، سلامتی ہو اے دوست تم پر، سلامتی ہو اے دوست تم پر، دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوں گے، ابھی سردی آنے والی ہے، ابھی سردی آنے والی ہے، لہذا لحاف اور کمبل الماریوں سے اتار لینا تاکہ ٹھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہو، مخملی چادریں بچھا لینا کہ تمہارے پاؤں ٹھنڈی زمین کے عادی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی آنے والی ہے، اس کی الماریوں سے لحاف اتار لینا، مخملی چادر قالینیں بچھا دینا کہ ٹھنڈی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو ٹھنڈیوں میں اوڑھنے کے لیے یہ لحاف بھی ہوں گے، لیکن ہمارے لیے تو چھت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو چھت بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو اوڑھنے کے لیے لحاف بھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، اور ہماری تو زمینیں چھین لی گئی ہے، ملبوں کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی زمین پر نہیں بیٹھے ہیں، ملبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کل رات برابر والی عمارت پر میزائل آ گرا، جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی، لیکن جب وہاں سے بارود اٹھا تو میری ماں کی آنکھوں کی بینائی اس بارود کی وجہ سے چلی گئی، اس بارود کی وجہ سے میری ماں کی بینائی چلی گئی۔ سوچا کہ میری ماں کو ہسپتال لے جاؤ، سوچا کہ میری ماں کو ہسپتال لے جاؤ، لیکن خبر ملی کہ ہسپتال پر بھی بم گرنے کی وجہ سے 800 جانیں اللہ کو پیاری ہو گئی، ہسپتال ہی نہیں رہے، میں اپنی ماں کو کہاں لے کر جاؤں گا۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں خود میرا ایک کندھا ستون گرنے کی وجہ سے گر چکا ہے، میرا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا ہے، میں آج تمہارے نام خط لکھ رہا ہوں تو ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں ایک ہفتے سے سبزی والا سبزی دینے نہیں آیا، ایک ہفتے سے کھانا نہیں ہے گھر میں۔ پھر جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے گھر پر بھی بمباری ہوئی، پورا خاندان ملبے تلے دبا ہوا ہے، لیکن وہ شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اچھا سنو، آگے کہہ رہے ہیں اچھا سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، شاید ہمارے گھر کے گرنے کی باری ہے، شاید ہمارے گھر کے گرنے کی باری ہے، زندہ رہا تو تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، اور اگر مر گیا تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ اور آگے کہا اہل اسلام کو میرا پیارا سلام بھیج دینا، خط من جانب اہل غزہ، اور آگے جو جملہ لکھا ہے امت محمدیہ کا قبرستان، غزہ کا نام لکھا اور آخر میں لکھا امت محمدیہ کا قبرستان۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر حیران ہیں، پریشان ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے سوچتے ہیں تو سب کچھ ہلکا لگتا ہے، سب کچھ ہلکا لگتا ہے، اور پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. انہوں نے تو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی وہ خوش ہے.